کیا آپ جانتے ہیں کہ دنگل کیا ہوتا ہے؟ دنگل دراصل ہندوستانی ریسلنگ کا ٹریڈیشنل انداز ہے جہاں دو پہلوان مٹی کے اکھاڑے میں کشتی لڑتے ہیں۔ یہ صرف ایک کھیل نہیں بلکہ طاقت، مہارت اور صبر کا امتحان بھی ہے۔ دنگل میں پہلوان اپنی تکنیک اور جسمانی طاقت کے ذریعے دشمن کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو پہلوان اپنے دشمن کو زمین پر پہلے گرا دیتا ہے وہ فاتح کہلاتا ہے۔ بادشاہوں کے دور میں پہلوانی کو خاص اہمیت دی جاتی تھی اور راجاؤں کے دربار میں بڑے بڑے اور مشہور پہلوان ہوا کرتے تھے۔ آج بھی ریسلنگ کا کلچر زندہ ہے اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک میں روایتی ریسلنگ کے طور پر کھیلا جاتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں جہاں ہزاروں لوگ اپنے پسندیدہ پہلوانوں کی حوصلہ افزائی میں جمع ہوتے ہیں۔ دنگل صرف ایک کھیل نہیں بلکہ ہماری ثقافت اور تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ دنگل سے متعلق سن 2016 میں ایک فلم ریلیز کی گئی۔ جی بالکل، عامر خان والی دنگل فلم۔ لیکن کیا آپ نے یہ دنگل فلم دیکھی ہے؟ دنگل فلم جس میں مہاویر سنگھ پھوگٹ، ایک سابق پہلوان جو اپنے بہت بڑا پہلوان بننے کے خواب کو بیٹوں کے ذریعے پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن جب اس کے گھر بیٹوں کی بجائے بیٹیوں نے جنم لیا تو اس نے اپنی بیٹیوں گیتا اور ببیتا کو پہلوان بنانے کا فیصلہ کیا۔ معاشرے کی روایات اور تنقیدوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سخت محنت، مشقت اور کئی سالوں کی تربیت کے بعد اس نے اپنی بیٹیوں کو ایک بہترین پہلوان بنایا۔ اپنے والد کے مشورے پر عمل کر کے گیتا کامن ویلتھ گیمز میں تاریخ رقم کرتی ہے اور ہندوستان کے لیے گولڈ میڈل جیتتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے دور میں زیادہ تر لوگ گیتا اور ببیتا کو انڈیا کی پہلی لیڈی ریسلر سمجھتے آئے ہیں، لیکن گیتا اور ببیتا سے بھی پہلے 1940 میں ایک مسلمان لیڈی ریسلر حمیدہ بانو تھی جنہوں نے ریسلنگ کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ وہ ایک ایسی پہلوان تھی جنہوں نے اپنے وقت میں ریسلنگ کے میدان میں آنے والی خواتین کے لیے دنگل کا میدان صاف کیا اور اپنی شاندار کارکردگی سے دنگل کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ نام ماضی کی تاریخ کی مٹی تلے دب گیا۔ بہت سے لوگ اس نام سے ناواقف ہیں، لیکن اس ویڈیو کے بعد وہ اس نام کو اچھے سے جان جائیں گے۔ بر صغیر میں پیدا ہونے والی حمیدہ بانو اپنی بے پناہ طاقت کی وجہ سے بہت مشہور تھیں۔ وہ بچپن سے ہی ریسلنگ کا بہت شوق رکھتی تھیں اور ریسلنگ کو کریئر بنانا چاہتی تھیں۔ دنگل فلم میں مہاویر سنگھ پھوگٹ کی طرح ان کے والد نادر پہلوان بھی نامی گرامی ریسلر تھے۔ اپنے ابو کا ریسلنگ کے لیے شوق دیکھ کر وہ بھی اس کی طرف کھنچتی چلی گئی اور آخرکار اپنے زمانے کی نامی گرامی ریسلر بنی۔ لیکن اس کامیابی سے پہلے انہیں اپنی فیملی، فرینڈز اور سوسائٹی کی طرف سے بہت سی باتیں سننا پڑی۔ حمیدہ بانو کو ریسلنگ کے میدان میں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کے سوسائٹی کے رولز تھے، جن کے مطابق خواتین کا پہلوانی جیسے جسمانی کھیلوں میں حصہ لینا برا سمجھا جاتا تھا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ انہیں اچھی ٹریننگ، سہولیات اور مواقع کی کمی کا بھی سامنا تھا، کیونکہ وہ مرد ریسلرز کے مقابلے میں اکیلی خاتون تھیں۔ اس دور میں خواتین کے لیے علیحدہ کوچنگ یا تربیتی مراکز عام نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہیں بہت کم وسائل میں ہی مہارت حاصل کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ جب وہ ریسلنگ کے میدان میں اتریں تو انہیں اوپوننٹ کی جانب سے کمزور سمجھا گیا۔ جب حمیدہ ریسلنگ والے کپڑوں میں میدان میں آئیں تو لوگوں نے ان کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس زمانے میں عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ حمیدہ بانو اپنے وقت میں اکیلی خاتون ریسلر تھیں۔ انہیں پرانی ٹریڈیشنز اور معاشرتی دباؤ کے خلاف لڑنا پڑا تاکہ وہ خود کو ایک پہلوان کے طور پر منوا سکیں۔ حمیدہ بانو کو سوسائٹی کے اصولوں کے خلاف جانے پر سرکش بھی کہا گیا، لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہ کی اور بس اپنے کیریئر پر فوکس کیا اور انڈیا کی ایک مشہور ریسلر قرار پائیں۔ حمیدہ بانو کے رشتہ داروں سے بات چیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حریفوں کی کمی کے علاوہ معاشرے کی چھوٹی سوچ نے انہیں گھر کو ترک کر کے علی گڑھ منتقل ہونے پر مجبور کیا تھا۔ آپ کو مزید آگاہ کرتے چلیں کہ جب حمیدہ بانو نے دنگل کے میدان میں قدم رکھا تو راستے میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی تھیں۔ انہیں مردوں کے ڈومینیٹ کھیل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی سخت محنت کرنا پڑی، کیونکہ مرد ریسلرز کسی بھی طرح سے حمیدہ بانو کو ریسلر ماننے پر متفق نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ اس دور میں کوئی بھی خاتون پہلوان ان کے مقابلے میں موجود نہ تھی اور مردوں نے کبھی کسی عورت سے کشتی لڑنے کا سوچا تک نہ تھا۔ مگر حمیدہ بانو کے بھی حوصلے بلند تھے اور اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے لیے انہوں نے ایک تاریخی اعلان کر دیا جس نے پورے انڈیا میں تہلکہ مچا دیا، اور وہ یہ تھا کہ جو کوئی بھی ان کو ریسلنگ کے میدان میں ہرا دے گا تو وہ اس سے شادی کر لیں گی۔ اس ایک بات نے انہیں راتوں رات انڈیا کا میگا سٹار بنا دیا اور پہلوان ان کو ہرانے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ اور پھر تاریخ رقم ہوئی۔ ان کے چیلنج کیے ہوئے مقابلے میں کوئی بھی پہلوان ان کو ہرا نہ سکا
اور وہ تاریخ کی ایک مشہور ریسلر بن گئیں۔ لیکن تب ہی ہندوستان کے نامور پہلوان سلام پہلوان نے آگے بڑھ کر ان کی صلاحیت کو پہچانا۔ وہ جانتے تھے کہ حمیدہ بانو میں ایک سچی چیمپئن بننے کا جذبہ ہے۔ سلام پہلوان نے نہ صرف انہیں سخت تربیت دی بلکہ ہر قدم پر ان کا حوصلہ بھی بڑھایا، یہاں تک کہ وہ کسی بھی مرد پہلوان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اور پھر حمیدہ بانو تاریخ رقم کرتے ہوئے سلام پہلوان کی رہنمائی میں ناقابل یقین مہارت حاصل کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک مقابلہ جیتتی گئیں۔ ان کی کامیابیوں نے نہ صرف ہندوستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی تہلکہ مچا دیا۔ وہ دن بھی آیا جب وہ انٹرنیشنل چیمپئن بن کر دنگل کی دنیا کی ایک ناقابل شکست پہلوان کہلائیں۔ اس وقت کے جرنلسٹ حمیدہ بانو کی زندگی میں اتنی دلچسپی لیتے تھے کہ انہیں ان کی غذا، قد، وزن، سونے جاگنے اور ورزش کرنے کا ٹائم بھی پتا تھا۔ وہ جلد ہی علی گڑھ کی ایمیزون کے نام سے پکاری جانے لگی۔ ایک کالم نگار ان کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ ان سے کسی بھی عورت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ حریفوں کی کمی نے انہیں مخالف جنس کے لوگوں کو چیلنج کرنے پر مجبور کر دیا۔ حمیدہ بانو نے یو پی اور پنجاب میں اتنی کشتیاں لڑیں کہ ہر جگہ ان کے نام کا ڈنکا بجنے لگا اور دور دور سے لوگ ان کا میچ دیکھنے آنے لگے۔ اس وقت کی اخبارات میں یہ چیز شائع ہوتی تھی کہ کوئی مائی کا لال اس شیر کی بچی کو نہ ہرا سکا، اور حمیدہ بانو کی تصویریں اشتہاروں میں چھاپی گئیں جن میں وہ بنیان اور نکر پہنے ڈھیروں تمغے لگائے بڑی شان و شوکت سے کیمروں کو گھور رہی تھی۔ حمیدہ بانو کی شہرت اب بین الاقوامی سطح تک بھی پہنچ چکی تھی۔ 1954 میں حمیدہ بانو نے روسی ریسلر ویرا چستیلین کو 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ہرا دیا۔ ویرا حمیدہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور وہ حمیدہ کو اپنے ساتھ روس لے کر جانا چاہتی تھی تاکہ روس جا کر مزید ریسلنگ کے مقابلوں میں حصہ لیں اور آنے والی خواتین ریسلرز کو بھی تیار کریں۔ لیکن حمیدہ بانو کے استاد سلام پہلوان نے ان کے باہر جانے پر پابندی لگا دی، کیونکہ وہ حمیدہ بانو کو اپنے بغیر کسی دوسرے ملک بھیجنے پر راضی نہ ہوئے، اور ان کے آپس میں روز آئے دن چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے۔ لیکن یہ جھگڑے بہت زیادہ دردناک اور افسوسناک شکل اختیار کر گئے جب سلام پہلوان نے ایک لڑائی کے نتیجے میں حمیدہ بانو کی ٹانگیں توڑ دیں۔ اس کے بعد حمیدہ کے سنہری کیریئر کو زوال کے اندھیرے نے گھیر لیا اور وہ ریسلنگ کے میدان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئیں۔ یہ حمیدہ بانو کی ریسلنگ کے لیے محبت تھی جس نے انہیں تاریخ میں ایک چمکتا تارا بنا دیا۔ حمیدہ بانو آج تک کوئی بھی ریسلنگ کا میچ ہاری نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ میں اس زمانے کی عورتوں کے لیے ایک مثال تھیں جنہوں نے زمانے کی کڑیاں توڑیں اور اپنا لوہا منوایا۔ ان کی ہمت اور کامیابی نے نہ صرف انہیں ایک مثالی ریسلر بنایا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی راستہ ہموار کیا۔ آج کی ہماری کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل وائس آف اوورسیز سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلی دفعہ تک کے لیے اللہ حافظ۔